میری ہمیشہ پرائیورٹی جو ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ تو میرے اپنے خواب ہیں، میری وطن سے مجھے بہت محبت ہے۔ میرا دماغ نہیں سوتا، وہ جاگتا رہتا، سوچتا رہتا، نقطے کی باتیں ہیں، پروگرام کی باتیں ہیں، کچھ منصوبے بنتے رہتے ہیں دماغ میں۔ بہت سینسیٹیو آدمی ہوں، کوئی بھی ایسا واقعہ جو مجھے میری حساسیت سے جس کا تعلق رکھتا ہو، میری اس دن کی نیند بس آپ سمجھے فارغ۔ علامہ سرفراز نعیمی صاحب جس دن شہید ہوئے تھے، میں دبئی میں تھا، اور جب مجھے معلوم ہوا تھا تو میں بہت دیر تک صرف ٹی وی پر دیکھے جا رہا تھا یہ ہو کیا۔ حنا ربانی گھر کے گھر میں ہر سال ربیع الاول میں میلاد پڑھنے جاتے تھے۔ عرفہ کا جب انتقال ہوا تو میں بہت پریشان رہا کہ یہ بچی ہمارے ملک سے کیسی ذہین بچی چلی گئی۔ عافیہ کا میں بہت سوچتا ہوں کہ اس وقت جیل میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کیسے رہ رہی ہوگی، کیسے اس کو کوٹری میں بند کر کے رکھا ہوگا، پنجرہ نما کوٹری ہے، مطلب بڑی تکلیف ہوتی۔ ہم پر سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے بارے جو ہم سے سوال کیے جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ کفالت کی کہ نہیں کی، جو ذمہ داری دی، کفیل بنے کہ نہیں بنے، تمہارے مرنے کے بعد وہ بھک منگے تو نہیں ہو گئے تھے۔ بیٹے کے بارے میں میری بڑی خواہش تھی کہ میرے جیسا ہو، کیونکہ باپ کی محبت میں غرض ہوتی ہے، ماں کی محبت بے لوس ہوتی ہے، دنیا کی ہر ماں بے لوس ہوتی ہے۔ میں نے اپنے پورے گھر کو آزادی دی ہوئی ہے، جیسے زندگی گزارے ان کی مرضی، میں کسی پر کوئی جبر دباؤ نہیں کرتا، سب اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ میں نے 10 سال سے اپنی فیملی کے ساتھ روزہ نہیں کھولا، کہنا بہت آسان ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ آنا، سب خاندان والے گھر میں بیٹھ کے کھولتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، جب پتہ چلا ان کی زندگی بارے میں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رات 16 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی بستر پر لیٹتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ کچھ تو دنیاوی لالچ کی طرح، کچھ جو جس طرح آپ جنونی قسم کے آدمی ہیں تو ان کے خلاف۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ عام طور پہ آسانی سے نیند آ جاتی ہے یا کروٹیں بدلتے رہتے ہیں؟ اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے سوال میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس کے باوجود یہ مجھے جگہ پسند ہے، لیکن جو میرا وطن ہے پاکستان، یہ تو چونکہ آپ نے پوچھا کہ رہنا پسند کا ہے، یہ بس ذہن میں رکھیے گا کہ میری ہمیشہ پرائیورٹی جو ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ تو میرے اپنے خواب ہیں، کبھی کوئی وقت گزرے تو میں جاتا بھی ہوں، رہتا بھی ہوں، لیکن ایک خواب نہیں، ایک دعا ہے، تو اس پر میں پاکستان کو ترجیح نہیں دوں گا، مدینہ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کوئی برا نہ مانے، میری وطن سے مجھے بہت محبت ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ اگر میری موت مدینے میں آئے تو میں اپنی لاش یہاں پر بھجوا دوں، تو میں نہیں بھجواؤں گا۔ میں اس معاملے میں حریص ہوں، تو میں وہیں دفن ہونا پسند کروں گا، لیکن باقی جو سب کچھ ہے وہ پاکستان پہلے ہے دیگر میں۔ اب جہاں تک کروٹیں بدلنے کی بات ہے تو مجھے نیند کبھی صحیح نہیں آئی، اور کروٹیں ہی بدلتا ہوں، اور بہت زیادہ بدلتا ہوں، مجھے خود بھی نہیں پتا کتنی کروٹیں میں بدل لیتا ہوں۔ اصل میں اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک زمانے میں نیند کی گولیاں بھی بہت کھائیں، اب تو نہیں کھاتا، اور اس کی شاید یہ وجہ میرا دماغ نہیں سوتا، وہ جاگتا رہتا، مطلب سوچتا رہتا، نقطے کی باتیں ہیں، پروگرام کی باتیں ہیں، کچھ منصوبے بنتے رہتے ہیں دماغ کہ کبھی کچھ ایسا ہوا تو ایسا کریں گے، تو اس وجہ سے مجھے وہ نیند نہیں آتی، نیند کی کمی ہے۔ لیکن اب تو خیر حدیث بھی یہی ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا عبادت ہے، تو اس وقت میں 2 چیزوں پہ تو عمل پوری طرح کر رہا ہوں، کم سونا اور کم کھانا، کم بولنے پہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ بھی دیکھیں ایک وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ ایسے کوئی آپ کے عوامل جس کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو جائے؟ میری خراب ہوتی ہے نیند، بالکل ہوتی ہے، جب مجھے یہ پتہ چلے، میں بہت سینسیٹیو آدمی ہوں، اگر مجھے اتنا سا بھی معلوم ہو کہ کراچی میں کچھ 7-8 لوگ مر گئے، یا ابھی بھوجا ایئر کا جیسا حادثہ ہوا تھا، کوئی بھی ایسا واقعہ جو مجھے میری حساسیت سے جس کا تعلق رکھتا ہو، میری اس دن کی نیند بس آپ سمجھے فارغ۔ اب جیسے علامہ سرفراز نعیمی صاحب جس دن شہید ہوئے تھے، میں دبئی میں تھا، اور جب مجھے معلوم ہوا تھا تو میں بہت دیر تک صرف ٹی وی پر دیکھے جا رہا تھا یہ ہو کیا، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ اسی طرح اور بھی جو ہستیاں جو بڑے، جیسے جب میں منسٹر تھا اور مجھے پتہ چلا نشتر پارک میں بلاسٹ ہوا ہے، اور میرے ایک بہت ہی قریبی دوست، میرے ساتھی حنیف بلو اس میں شہید ہوئے، تو دیگر بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے، جس میں عباس قادری صاحب اور افتخار بھٹی اور اکرم قادری، لیکن حنیف بلو میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، تو وہ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ملتان سے، میں حنا ربانی گھر کے گھر میں ہر سال ربیع الاول میں میلاد پڑھنے جاتا ہوں، ان کے والد کرتے ہیں، تو اب میں 2 سال سے نہیں جا رہا ہوں، جب سے وہ بالکل ہی تبدیل ہو گئی ہیں، تو میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ میں جاتا تھا وہاں۔ جب مجھے پتہ چلا تو یہ بلاسٹ ہوا ہے، تو میں ملتان سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کراچی پہنچا، اور پورے راستے میرا دماغ معاوف تھا کہ حنیف بلو کیسے نہیں مر سکتا، وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں تو مجھے بہت اثرات ہوتے ہیں، میں بہت سینسیٹیو ہوں، میں لوگوں کے مجھے اگر پتہ چل جائے کہ کوئی عورت آئی ہے اور اس کے کچھ 4 بچے کسی نے چھین لیے ہیں، جیسے ایک واقعہ ہوا تھا، یا کوئی ظلم کر رہا ہے اور وہ ہمارے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی ہے، تو میں اس کی کہانی سوچ کر
मैं पूरी रात जागता रहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है और हम उनकी मदद कर सकते हैं। अरफा का जब इंतकाल हुआ तो मैं बहुत परेशान रहा कि ये बच्ची हमारे मुल्क से कैसी ज़हीन बच्ची चली गई। आफिया का मैं सोचता हूँ, जब भी मुझे कभी, आप यकीन कीजिए कि मैं अपनी तन्हाई में, जब मैं तन्हा कभी होता हूँ, अमूमन जब मैं दुबई में होता हूँ, फैमिली मेरे साथ नहीं होती, तो मैं तन्हा रहता हूँ, तो मैं सारी बातें सोचता हूँ। आफिया का मैं बहुत सोचता हूँ, बड़ा मैं सोचता हूँ कि इस वक्त जेल में उसके साथ क्या हो रहा होगा, कैसे रह रही होगी, कैसे उसको कोठरी में बंद करके रखा होगा, पिंजरा नुमा कोठरी है, मतलब बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे कई वाकयात होते हैं रज़ाउल साहब जिनकी वजह से फिर मुझे नींद नहीं। अगर आपको दोबारा वज़ीर ममलकत बना दिया जाए तो सबसे पहले आप कौन सा काम करें? नहीं, मैं दोबारा वजीर आजम बनूंगा, वजीर मुमलिकत तो नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, वजीर आजम बनूंगा अगर बना तो। वजीर मुमलिकत अब क्या दोबारा बनूंगा, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अगर ये मौका मिला तो तारीख भी याद रखेगी कि मैं क्या करूंगा अगर मौका मिला। हर वालिद अपने बच्चों की वजह से बेहतर मुस्तक़बिल के लिए परेशान रहता है, आपने अपने बच्चों को मुस्तक़बिल वाले मनसूबाबंदी की? जी जी, मैं अपने बच्चों के लिए, मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए मनसूबाबंदी की। तो मुझे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ रहा है, मैंने चीज़ों को बहुत करीब से देखा है और मैं ये समझता हूँ कि ये हम पर सबसे पहला हक़ है कि हम अपने अहले खाना के बारे, क्योंकि हमें जो कुरान, जो हमसे सवाल किए जाएंगे उसमें ये नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आज आपके को ये बड़ा क्लियर बता दूं कि बीवी को खुश कितना रखा, बच्चों को खुश कितना रखा, वो हुकूकुल इबाद में आते हैं, वो बीवी से पूछा जाएगा और बच्चों से पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि किफालत की कि नहीं की, जो जिम्मेदारी दी, कफील बने कि नहीं बने, तुम्हारे मरने के बाद वो भिखमंगे तो नहीं हो गए थे, उनके लिए इतना कुछ छोड़ा था कि वो किसी के सामने हाथ न फैला सके। तो ये मैं ज़रूर इसको पेशे नज़र रखता हूँ और बच्चों के लिए भी और अपनी अहलिया के लिए भी मैंने भरपूर इंतजामात किए। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इंशाल्लाह मेरे बीवी बच्चे सड़क पर नहीं आएंगे। अपने बच्चों को किन शोबों में आप देखना पसंद करें? ख्वाहिश थी मेरी कि मेरे बच्चे, मैं अपने बेटे के बारे में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे जैसा हो, क्योंकि बाप की मोहब्बत में गर्ज होती है, माँ की मोहब्बत बेलौस होती है, दुनिया की हर माँ बेलौस होती है। अल्लाह ताला ने इसीलिए तशबीह अपने आप को माँ से दिए, बाप से नहीं दी, क्योंकि वो फिर बाप में तो गर्ज आ जाता है कि मेरे जैसा हो, मेरा खानदान हो, ये हो। माँ कभी नहीं कहती है बात। तो मैंने सोचा था कि ये अहमद साहब हमारे जो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, हमारे साहबजादे 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन, और बेटी 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुई, उनका नाम दुआ है, बेटे का नाम अहमद, कि वो मेरे रास्ते पर आए। लेकिन बच्चों का मैं रुझान देखता हूँ, और चूंकि मैं इस मामले में बहुत आज़ाद ख्याल हूँ, मैंने अपने पूरे घर को आज़ादी दी हुई है, जैसे ज़िंदगी गुजारे उनकी मर्जी, मैं किसी पर कोई जबर दबाव नहीं करता, सब अपनी मर्जी से जीते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये क्यों अपने बच्चे को कहूँ कि तुम ऐसा बनो, अगर मेरे साथ होता बचपन में तो मैं भी ये कहता कि मुझे मेरी मर्जी से बनने दें। तो लिहाजा मेरा कोई दबाव ही नहीं है, अगर कोई बन जाता है, कोई मेरे रास्ते पर चलता है तो खुशी होगी, नहीं होता तो ये तकदीर के फैसले हैं, इसमें हमारा तो कोई हिस्सा नहीं है कि हम सवाल उठाएं। बच्चे आप ज्यादा प्यार करते हैं या आप? बच्चे अपनी वालिदा से ज्यादा प्यार, ज्यादा उनसे करते हैं। दोनों में से किसकी ज्यादा आदत आपको? आदात, शक्लें तो दोनों की तकरीबन मुझसे बहुत मिलती हैं, एक की तो बिल्कुल ही से मिलती है और दूसरी बेटी जो है वो वालिदा पे गई है शक्ल सूरत। लेकिन ये है कि आदात अगर आप देखें तो मेरी बेटी जो है उसकी आदतें मुझसे काफी। बच्चों को आपसे कोई शिकायत हो टाइम देने के हवाले से? नहीं, मेरे बच्चे शिकायत नहीं करते, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो कभी कुछ नहीं शिकायत करते, बल्कि वो मेरा साथ देते हैं, मेरी पूरी फैमिली साथ देती है। लेकिन बच्चे ये कि मेरा, हालांकि वो, मगर मैं टाइम देता हूँ, ये भी मैं नहीं कहूँगा, इसमें वो शिकायत कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं वक्त जरूर देता हूँ, मैं निकालता हूँ, मैं अपने ऊपर पूरा बोझ ले लेता हूँ। अभी भी मैं, आप जब मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके बाद फिर मेरे वोकल्स हैं, रमज़ान आने वाला है, इन सब के बावजूद मैं उम्रे पे इनको लेके जाऊँगा, फिर इनको थोड़ा सा इनके साथ 5-10 दिन गुजारूंगा, क्योंकि फिर मैं इनको 2-3 महीने तक नहीं मिलूंगा। फिर ये बेचारे पूरे रमज़ान, मैंने 10 साल से अपनी फैमिली के साथ रोज़ा नहीं खोला, तो ये लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, कहना बहुत आसान होता है टेलीविज़न पे आना, लेकिन 10 साल से मैंने अपनी फैमिली के साथ रोज़ा जिस तरह खोला जाता है वो मैंने नहीं खोला, सब खानदान वाले घर में बैठ के खोलते हैं। तो ये है कि फिर वो उनके पास टाइम नहीं होगा, तो मैं अभी जो टाइम हो रहा है उनको इस तरह से मैं दे दूंगा, लेकिन मैं भी देता हूँ वक्त पूरा, अपना आप मारता हूँ, मेरी कोई और तफरी नहीं है, मेरे दोस्त नहीं, दोस्तों में बैठते हैं, मेरे दोस्ती नहीं है, मेरी जो तकारीब होती हैं वो समाजी होती हैं, और मेरा ऑफिस मेरा दोस्त है, मैं अपने ऑफिस के जो मेरे जितने कॉलीग्स हैं वो मेरी फैमिली है, मैं उनसे अपनी हर तरह की बातें करता हूँ। तो ये है कि मेरा फिर इसलिए मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो लिहाजा जो भी टाइम होता है मैं फिर फैमिली को ही देता हूँ। बड़े लोग अपनी शोहरत की कीमत तो अदा करते हैं, कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप जा रहे हों और लोग आपसे, बच्चे साथ हों, लोग आपसे मिलना शुरू करते हैं, बच्चों को कैसा लगता है, वो बुरा महसूस करते हैं या अच्छा महसूस करते हैं?
میرے ساتھ تو خیر یہ قدم قدم پہ ہوتا ہے، اور مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. پاکستان کی تو بات ہی چھوڑیے. لیکن بچے، احمد جو میرا بیٹا ہے اس کا کوئی خاص ریئیکشن نہیں ہوتا، لیکن جو میری بیٹی ہے وہ اپنے آپ کو بہت فیمس محسوس کرتی ہے. اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم فیمس ہو رہے ہیں، تو وہ مجھ سے زیادہ ان کو بہت خوشی ہوتی ہے. تو باقی کوئی خاص ریئیکشن نہیں ہوتا، کیونکہ اب شاید یوز ٹو ہو گئے یا کچھ ہے. لیکن بیٹی کو ہوتا ہے، بیٹی انجوائے کرتی ہے اس سے. میں تو نہیں کرتا لیکن وہ بڑی انجوائے کرتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے نہیں آئے. جب بچے پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کی کیا جذبات تھے؟ خوش ہوتے ہیں آپ کی کوئی خاص اس وقت کیفیت؟ دیکھیں جی، میری خواہش تھی میری بیٹی ہو پہلے تو. خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے. تو پہلے ہمارے صاحبزادے ہوئے، لیکن جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ کسی کی کوئی چیز قبول ہوتی ہے نا تو کوئی اشارہ چاہیے ہوتا ہے. تو پتہ نہیں میرا، حالانکہ میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ قبول ہی ہو جائے. ابھی بھی ظاہر ہے کہ خوف اور امید میں رہتا ہے آدمی، لیکن جب 12 ربیع الاول کو مجھے یہ اطلاع ملی کہ، اور پیر کے دن، اور جس ہسپتال میں وہ پیدا ہوئے ہیں اس کے باہر نعرہ رسالت کی گونج کی اور جلوس گزر رہا تھا، اس وقت ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ میرے لیے ایک ایسا تحفہ تھا کہ پھر اور بھی زیادہ، یعنی یہ تھا کہ دیکھو ہم نے اپنے دن کا انتخاب کر کے تمہاری نسل میں ایک پھول کھلایا ہے، تو ہم سے وفا کرنا، عشق میں، محبت میں، پیار میں. تو اس لیے وہ احمد کی پیدائش سے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. اور احمد ہے بھی بہت نیک، معصوم، ایسے ہی بچہ ہے. اسی طرح سے جو ہماری صاحبزادی ہیں وہ بھی ربیع الاول میں ملی، دوسرا تحفہ 9 ربیع الاول. تو خوشی دونوں میں ہوئی تھی، لیکن آبویسلی بیٹے کی پیدائش پر باپوں کو ہوتی ہوگی خوشی، لیکن مجھے دعا کی پیدائش پہ زیادہ خوشی ہوئی تھی، بیٹی کی پیدائش بہت زیادہ ہوئی.